اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قلم جو کہ قرآن کی 68ویں سورہ ہے اور اس میں 52 آیات سے۔ سورہ قلم کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک جوڑا ہے سورہ حاقہ کے ساتھ، اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں انہیں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری وحی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کا بیک گراؤنڈ اور اس طرح ہے کہ یہ سورہ اصل میں آپ کی دلجوئی کے لیے آئی تھی، کیونکہ دوسری وحی نازل ہونے کے بعد کافروں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا تھا، تو آپ کو اس سے بہت صدمہ ہوا تھا، تو یہ سورہ آپ کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں ولید بن مغیرہ کا بھی اشارتاً تذکرہ ہے، اور ایک باغ والوں کا قصہ ہے جو کہ ایک جسے ہم امتحان ایک کہتے ہیں، جس کو ہم ایک امتحان کے طور پر تشبیہ دیتے ہیں، اور اس میں ایک مورل سٹوری ہے۔ اور پھر یہاں پر ذکر یہ ہے کہ حق و باطل یا مسلمان اور نان مسلم برابر نہیں ہو سکتے، جسے کانسیپٹ آف ڈیتھ دا لیولر کہتے ہیں۔ ڈیتھ دا لیولر کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد امیر غریب اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے جو اعمال ہیں ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک کانسیپٹ استدراج کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی برے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اگر آسانیاں ہو رہی ہیں، اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا راستہ ہے، لیکن ایسے یہاں پر ذکر یہ ہے کہ حق و باطل یا مسلمان اور نان مسلم برابر نہیں ہو سکتے، جسے کانسیپٹ آف ڈیتھ دا لیولر کہتے ہیں۔ ڈیتھ دا لیولر کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد امیر غریب اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے جو اعمال ہیں ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک کانسیپٹ استدراج کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی برے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اگر آسانیاں ہو رہی ہیں، اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا راستہ ہے، لیکن ایسے یہاں پر ذکر یہ ہے کہ حق و باطل یا مسلمان اور نان مسلم برابر نہیں ہو سکتے، جسے کانسیپٹ آف ڈیتھ دا لیولر کہتے ہیں۔ ڈیتھ دا لیولر کانسیپٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد امیر غریب اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، لیکن اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے جو اعمال ہیں ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک کانسیپٹ استدراج کا بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی برے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اگر آسانیاں ہو رہی ہیں، اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا راستہ ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ قلم کو اب ہم سمجھنے کے لیے اس کو 5 سیکشن میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سیکشن 1 جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ہے، جہاں پر حضور پر کافروں کا جو الزام لگایا تھا اس کا جواب دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا ہے انتہا آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کے لیے بہترین ثواب موجود ہے۔ اس پر آپ کو یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ تسلی رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خود نمٹ لے گا۔ اور پھر کفار کے متعلق ہدایت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تم جلد ہی دیکھ بھی لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون ہے۔ کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے، تو یہاں پر یہ فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی نہ برتو اور اپنے استدلال پر قائم رہو۔ سیکشن نمبر بی جو کہ آیت 11 سے 33 تک ہے، یہاں پر ایک امتحان کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس ایک باغ تھا، اور وہ بڑا ہرا بھرا باغ تھا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ باغ ان کی اپنی محنت کی وجہ سے ہرا بھرا ہوا ہے، اور وہ اس بات پر مصر تھے کہ ہم جب چاہیں اس باغ سے کھیتی توڑ سکتے ہیں بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملے میں ایک لیسن سکھایا۔ اس باغ کا نام زردان تھا اور یمن کے شہر صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کما بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات کریں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ اس پر انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ دیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح اندھیرے میں اپنی کھیتی پر چلو، لیکن جب وہ باغ کی طرف پہنچے تو معلوم باغ تو وہاں ختم ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر اصل میں ایک امتحان کا ذکر ہے جہاں پر یہ فرمایا گیا ہے چھوٹی موٹے عذاب تو آتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے جس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ سیکشن 3 جو ہے یہ آیت نمبر 34 سے 41 ہے، جہاں پہ روز قیامت کا حال، جہاں پر پرہیزگاروں کا صلہ اور روز قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ سیکشن 4 جو ہے اس میں ذکر ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو کہ روز قیامت سجدے سے محروم رہیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت متشابہات میں ہے۔ قیامت کے دن کفار اور منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تخت کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور یہ سزا اس لیے ہوگی کہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھوٹنے کی طرح بلایا جاتا تھا لیکن وہ انکار کرتے تھے۔ قیامت کے دن سجدے کی طاقت نہ رکھنے کی وعید اگرچہ کفار منافقین کے بارے میں، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جو نماز ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے قصرت نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور پھر آخری حصے میں حضور کو صبر کرنے اور جلدی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور قرآن کو سن کر کفار کا غیظ و غضب۔ یہاں پر آپ سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم صبر سے کام لو، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ پھر آخر میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں نے تمام کوشش کر لی کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے اور ان کو نظر لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جدوجہد بیکار کر دی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔